جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میری آواز آپ سے شیئر ہو رہی ہے؟ میں نے اسکرین بھی آپ سے شیئر کی ہے آج کے ٹاپک کی. جی سر، وعلیکم السلام. چلیے بیٹے تھینک یو. ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تحریک کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ اب تک بڑی، پارٹیشن آف بنگال اور شملہ ڈیلیگیشن. پارٹیشن آف بنگال پہلی جو ہے وہ تحریک جس کے اندر مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. ڈویژن کے بعد ایک جگہ پہ میجورٹی ہوئی، لیکن جس جگہ کے اوپر مسلمان کا کوئی فائدہ ہے ہندو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. آخر کار ہندو کی کوششوں سے وہ پارٹیشن جو ہے وہ دوبارہ کینسل ہوئی. مسلمانوں کو اسی بیس کے اوپر یہ سوچنا پڑا کہ جہاں مسلمان کا فائدہ ہے وہاں ہندو جو ہے کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. مسلمان ایک سیپریٹ نیشن ہے، ہندو ایک سیپریٹ نیشن ہے. اسی بیس کے اوپر ہندو کبھی مسلمان کے مفاد کے لیے کام نہیں کرے گا. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل پلیٹ فارم مسلمان کے لیے کام نہیں کرے گا جب تک کہ مسلمان خود سٹیپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائے گا. اسی چیزوں کو جو ہے وہ سوچتے ہوئے شملہ وفد یا شملہ ڈیلیگیشن کا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا، جہاں مسلمانوں نے اپنے مفاد کے لیے وائسرائے سے ملاقات کی، کچھ اپنے مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے. اب ان مطالبات کو منوانے کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ورکنگ کی ضرورت ہے. اس بنا کے اوپر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ورکنگ کے لیے کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو. تو اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی. صورتحال یہ اگر ہم اس سے بھی بیک جائیں تو ابتدا کے اندر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو پولیٹکس میں شرکت سے روکا تھا. اس کی وجوہات کچھ یہ تھی کہ مسلمان پہلے اپنی تعلیم کو بہتر کریں اور پھر پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان پولیٹکس کے لیے کام ہی نہ کریں، بلکہ اگر کوئی مسلمانوں کی پولیٹیکل پرابلمز ہوتی تو ان کو سر سید احمد خان خود ان کے لیے کوششیں کرتے اور ان کو جو ہے وہ سالو کرتے. یہاں تک کہ سر سید احمد خان نے ایک انسٹیٹیوشن بھی بنایا جس کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا نام دیا گیا، جس کا ایک کام یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل نیڈز کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے. لیکن جنرلی آپ نے جو ہے وہ روکا کہ جتنی زیادہ کوشش ہو سکے اتنا پولیٹکس سے جو ہے وہ دور رہے. خیر ابتدا کے اندر یہ مسائل تھے تعلیم کے جو ہے کافی حد تک جب سالو ہوئے تو اس کے بعد اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کی جانے کے لگی کہ پولیٹکس کے اندر اب شرکت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو پولیٹیکل ہیں اور وہ بڑے مسائل ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے. 1893 کے اندر سر سید احمد خان نے اپنی وفات سے 5 سال پہلے سر سید احمد خان نے ایک کوشش کی کہ مسلمانوں کا کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم بنے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. 1898 کے اندر سر سید احمد خان کی جو ہے وہ وفات ہوئی. اس کے بعد بھی مسلمان اس کے متعلق جو ہے وہ سوچتے رہے، لیکن خاص طور پہ پارٹیشن آف بنگال اور شملہ ڈیلیگیشن کے بعد یہ سوچیں بہت تیز ہو گئی. تو شملہ ڈیلیگیشن کے 2 ماہ کے بعد ہی، شملہ ڈیلیگیشن کے صرف 2 ماہ، شملہ ڈیلیگیشن 1 نومبر 1906 کو ہوا تو یہ 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. تو خیر اس کی جو زیادہ بڑی وجوہات تھی وہ یہی تھی کہ شملہ ڈیلیگیشن اس کے معاملات کو پرسو کرنے کے لیے اس میں جو مسلمانوں کی طرف سے مطالبات کیے گئے ان مطالبات کو منوانے کے لیے یہ سٹارٹ کی، یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی. چلیے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. Establishment of Muslim League to meet the political needs of Muslim of India, the Muslim decide in the annual meeting of the Muhammadan Educational Conference in Dhaka in 1906 that a political party of Muslims would be established. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ڈھاکہ میں 1906 کے اندر جو ہے وہ اجلاس تھا جس کے اندر یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا جائے جو کہ مسلم لیگ کے نام سے ہو.
اس کو جو ہے وہاں منظور کیا گیا اور اس کی جو ہے وہ ابتدا کی گئی. فاؤنڈرز آف دا مسلم لیگ جو اس کے ابتدان اس کو بنانے والے تھے, جو اس ڈیسیژن میں جو ہے وہ شریک ہوئے, اس میں نواب سلیم اللہ خان, مولانا ظفر علی خان, حکیم اجمل خان, نواب وقار الملک, سر آغا خان, مولانا محمد علی جوہر. یہ وہ افراد تھے جو کہ اس کے بنانے کے اندر ابتداءً جو ہے وہ شامل رہے. ان افراد کی اور اس میٹنگ کی جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا, دونوں کا تسلسل کیا ہے, دونوں کا تعلق جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ سے ہے. یہ افراد علی گڑھ موومنٹ کے یا تو تعلیم یافتہ رہے, یا جو ہے ادھر کے استاد رہے, یا ان کا جو ہے وہ تعلق علی گڑھ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی رہا. یہ سارے جو ہے وہ افراد. اسی طرح جس پلیٹ فارم سے اس آل انڈیا مسلم لیگ کی ابتدا کی گئی, وہ پلیٹ فارم بھی جو ہے علی گڑھ موومنٹ کا ہی تھا, یعنی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ یہ علی گڑھ موومنٹ کا ہی ایک تسلسل تھا. علی گڑھ موومنٹ کے ہی لوگ جو سے ہیں اس کو چلانے والے تھے. صرف پہلے چھوٹا پلیٹ فارم تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس, بعد میں ایک بڑا پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا لیا گیا, جس کا صرف پولیٹیکل میٹرز کے اندر جو ہے جس کی انوالومنٹ تھی. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی تو انوالومنٹ اور جگہوں پہ بھی تھی. تو چلیے اس بیس کے اوپر اس کے جو آبجیکٹیوز وغیرہ بھی بنے بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے, وہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ وہی آبجیکٹیو بنے جو کہ تحریک علی گڑھ کے تھے. تو چلیے اس کی تھوڑی سی ایک پکچر کے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی 30 دسمبر 1906 کو. پہلے اس کا جو پریزیڈنٹ جو بنایا گیا وہ سر آغا خان کو بنایا گیا. جسٹس سید امیر علی ان کو جو ہے وہ لندن برانچ کا پریزیڈنٹ جو ہے بنایا گیا. لندن برانچ کا اس لیے اسپیشل طور پہ کیونکہ بر صغیر کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ انگلینڈ سے کنٹرول ہوتے تھے. حکومت جو ہے وہ انگلینڈ کی تھی اور ایکچولی حکومت بر صغیر کے اندر تھی. تو اس بنا کے اوپر دونوں جگہ کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ اس کا جو ہے بنایا گیا. فرسٹ اینول سیشن آف مسلم لیگ, فرسٹ اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ واز لانچڈ ان کراچی آن December 29, 1907. ایک سال کے بعد اس کا پہلا سالانہ اجلاس ہوا, جس کے اندر اس بات کا جو ہے وہ ڈیسیژن لیا گیا کہ اس کی ممبرشپ صرف اور صرف مسلمانوں کو دی جائے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیسیژن تھا جو کہ اس کی ورکنگ سے جو ہے وہ تعلق رکھتا تھا. تو چلیے اس کا پہلا جو ہے وہ سالانہ بیٹا ایسا ہی سالانہ اجلاس ہم یہاں جو ہے وہ اینول سیشن پڑھ رہے ہیں. ہم نے مختلف جگہ کے اوپر یہ نام جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اینول سیشن, سالانہ اجلاس. سالانہ اجلاس پہ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا, سالانہ اجلاس پہ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا. اس طرح کر کے جو ہے ہم مختلف جگہ کے اوپر یہ چیزیں. آپ میں سے کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ سالانہ اجلاس جو ہے وہ ہوتا کیا ہے, اس کی فارمیشن کیا ہے, اس کے اندر کون لوگ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں, اس نے جو ہے وہ سال میں کتنی مرتبہ منعقد ہونا ہوتا ہے, اور ایک سوسائٹی کے اندر یا ایک انسٹیٹیوشنز کے اندر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی آپ لوگوں میں سے اس چیزوں کے متعلق جانتا ہے؟ بیٹا میں آپ لوگوں سے جو ہے تھوڑا سا آپ کو بھی شریک کروں کلاس میں, کوئی بتا سکے گا؟ جی بیٹا میرے ساتھ جو ہے تقریباً 43 کے قریب جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. تو کیا صورتحال ہے, آپ لوگوں کو کوئی پتہ ہے اس کے متعلق یہ سالانہ اجلاس کیا چیز ہے؟ بہت زیادہ خاموشی ہے, بڑی جو سی ہے, کوئی آواز نہیں. بیٹا کوئی بولے تو صحیح. سر یہ اینول سیشن ہے تو اٹس مین کہ یہ ایئرلی یعنی کہ اینول ہوتا ہوگا نا کہ سال میں دفعہ. اور اس نام جی بیٹا بالکل جمیلہ, نام کے سے تو بالکل یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اینولی کوئی چیز ہوگی جو سالانہ چیز ہوگی, لیکن اس کی کیا فارمیشن کیا ہوتی ہے, کون لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, ایک چیز اس کی جو ہے وہ ورکنگ کن گراؤنڈز پہ ہوتی ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے, تو ان چیزوں کے متعلق کوئی ہے آپ کو معلومات؟ اور سر اس کا تو نہیں زیادہ پتہ کہ ممبرس کون سے ہوتے ہیں اس کے اندر. نہیں اس کا ازکا آپ کا کیا خیال ہے؟ ازکا طارق ازکا ہے لائن پہ؟ جی وعلیکم السلام بیٹا. بتا کوئی اس کے متعلق کوئی پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ نے بھی جو ہے مختلف جگہ پہ پڑھا ہوگا. جی علامہ اقبال نے 1930 کے اندر
اینول سیشن وہ 21 اینول سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، جس کے اندر قائد علامہ اقبال نے جو ہے وہ پاکستان کی تجویز پیش کی. اسی طرح 1940 کے اندر 27 اینول سیشن تھا، جس کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم نے قرارداد پاکستان جو ہے وہ منظور کرائی. اسی طرح قائد اعظم کے مختلف جو ہے وہ ایڈریسز انہوں نے اسٹوڈنٹس کو خطاب کرتے ہوئے یا جو ہے اینول سیشن میں خطاب. تو یہ اینول سیشن ہوتا کیا ہے؟ تو یہ جو اینولی ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹا کوئی چیز؟ نو سر، اس کے بارے میں کبھی اتنا پڑھا نہیں ہے. کبھی اتنا پڑھا نہیں ہے. چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتاؤں کہ انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن، کمپنیز، سوسائٹیز، مختلف جو ہے وہ نام ہیں جو ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. سوسائٹیز کے نام سے، انسٹیٹیوشنز کے نام سے، کمپنیز کے نام سے. تو ان کے مختلف جو ہے وہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں. آپ نے کبھی کمپنیز کے نام کے جو ہے وہ اجلاس بھی سنے ہوں گے. ان کا بھی جو ہے نام یہی ہوتا ہے سالانہ اجلاس. اس کو عام طور پہ کہتے ہیں اینول جنرل میٹنگ، جو کمپنیز کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کمپنیز کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز، اسی طرح جو ہے کوئی ٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز. اسی طرح ہم نام سن لیتے ہیں انتظامیہ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ میں ان کو تھوڑا سا جو ہے ون بائی ون بات سے کوئی، یہ ان تمام کی فارمیشن ایک ہی طرح کی ہے، ان کی ورکنگ جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. کوئی تھوڑا بہت پلس مائنس، لیکن بیسک چیزیں جو ہے وہ ایک ہی ہیں. اس کے متعلق آپ کسی بھی میں لفظ کمپنی استعمال کروں یا انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن، تو میں نے بتایا ورکنگ ایک ہی ہے. تو میں یہاں آرگنائزیشن کو استعمال کر لیتا ہوں. کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اس کے تین طرح کے جو ہیں اس کی باڈیز ہوتی ہیں. تین طرح کی. ایک وہ باڈی ہوتی ہے جن کو ہم ایگزیکٹوز کا نام دیتے ہیں، یا ان کو ہم انتظامیہ کا نام دیتے ہیں. اردو میں ہم ان کو انتظامیہ کہہ دیتے ہیں، انگلش کے اندر ہم ان کو ایگزیکٹوز کہہ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہوتا ہے. اپنے آفس کو جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں، ڈیلی جو ہے وہ آفس آتے ہیں. آفس یعنی جیسے عام روٹین کے اندر ہمیں کسی جگہ پہ کام کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو ان کو ہم انتظامیہ کہہ دیتے ہیں یا ایگزیکٹو کہہ دیتے ہیں. ان میں سے ایک بڑا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس کو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کا نام مل جاتا ہے یا مینیجنگ ڈائریکٹر کا نام ہے. یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، چیف ایگزیکٹو یا مینیجنگ ڈائریکٹر یا جو ہے وہ کہتے ہیں مینیجرز. یہ سارے جو ہیں یہ انتظامیہ میں لوگ شامل ہوتے ہیں، جن کا کام ڈے ٹو ڈے کی جو ہے وہ ورکنگ ہوتا ہے. ایک باڈی وہ ہوتی ہے جس کا کام ان کی سپرویژن ہوتا ہے. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے انتظامیہ میں شامل ہو، لیکن ہو بھی سکتا ہے، کوئی بار بھی نہیں ہے. ان کو ہم جو ہے یہ عام طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کی ان کی سپرویژن کے اندر، اور ان کو ہم جو نام دیتے ہیں کمپنیز میں ہم ان کو نام جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا دے دیتے ہیں. کسی آرگنائزیشن کے اندر ہم نے اس کو جو ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کا نام دے دیتے ہیں. کوئی ٹرسٹ وغیرہ ہے تو بورڈ آف ٹرسٹیز کا نام دے دیتے ہیں، یا اردو کے اندر ہم نے کہنا ہو تو مجلس عاملہ کا جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں. تو اس طرح کر کے جو ہے یہ وہ ہے جو کہ سپرویژن کا کام کرتے ہیں. اسی جو ہے وہ انتظامیہ کی، ان کی جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ڈائریکشن، کوئی جو ہے ان کو مشاورت، کوئی یہ چیزیں وغیرہ، ان کے لیے جو ہے وہ ایک کوارٹر کے اندر، سال کے ایک کوارٹر یعنی 3 ماہ کے اندر ایک مرتبہ جو ہے ان کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ منیمم سائڈ ہے. میکسیمم سائڈ جتنا زیادہ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق اکٹھے ہو لیں اور اپنی میٹنگز سے وہ کر لیں. تیسری جو ہے وہ جو اسٹیچوری باڈی ہے، ضروری باڈی ہے، وہ باڈی ہے جو کہ ممبران پر مشتمل ہوتی ہے. تمام ممبران جس کے اندر، ان کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ انتظامیہ میں شامل ہوں. اگر ہو جائیں تو ایک کوئی ایکسٹرا چیز ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ انتظامیہ میں شامل ہوں. ان کا جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کے متعلق ایک مکمل جو ہے ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ہر طرح کے بڑے بڑے جو ہے وہ اختیارات. اور ان کا جو ہے وہ اجلاس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ ہونا ضروری ہے. ہاں اگر کبھی ضرورت ہو تو وہ اس سے ارلی بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی زیادہ جلدی بھی کیا جا سکتا ہے. سال میں 2 کر لیے جائے، وہ ضرورت کے اوپر ہے، لیکن ایک مرتبہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ
یہ نہ انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں نہ سپرویژن میں، ہونے کو ہو سکتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ کوئی ان کے لیے شرط نہیں ہے. یہ بیسیکلی باہر کے لوگ ہیں، نہ یہ انتظامیہ میں شامل ہیں نہ سپرویژن میں. ان کو صرف جو ہے وہ ایک سال کی رپورٹ دی جاتی ہے کہ بھی ادارے نے جو ہے آرگنائزیشن میں سال میں یہ کام کیا اور اگلے سال ان کا جو ہے وہ یہ اس کام کا ارادہ ہے. اور اگر کوئی بڑے فیصلے ہیں، مثلا کوئی قانون سازی کا معاملہ ہے، قانون بنانا ہے اس ادارے کا، تو وہ یہ لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں، وہ اس کے ووٹوں سے جو ہے وہ بنتا ہے. اسی طرح کوئی جو ہے وہ اور جو ہے وہ قانون میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے جو ہے وہ کام، لیکن ایک بڑے کام جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو اس بنا کے اوپر جو ہے ان کو نام دیا جاتا ہے اینول سیشن کے ممبران، یا ممبران صرف نام دے دیا. ان کا جو ہے سال کے اندر ایک مرتبہ ضرور ان کی جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے. تو اس بنا کے اوپر یہ ایک آرگنائزیشن تھی، آل انڈیا مسلم لیگ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی، تو اس کی بھی سال کے اندر جو ہے وہ ایک میٹنگ لازمی ہوتی. لیکن اگر جو ہے وہ کسی ٹائم زیادہ میٹنگز کی ضرورت ہے تو وہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو چلیے یہاں بھی یہ جو ہے یہی صورتحال کہ پہلا اینول سیشن، اب یہ دیکھیں نا، پہلا اینول سیشن جو ہے وہ 30 دسمبر 1906 کو اس کو اسٹیبلش کیا گیا. تو پہلا اینول سیشن پورے ایک سال کے بعد 1907 میں ہوا. ایک بڑا ڈیسیژن لیا گیا اور وہ ڈیسیژن یہ تھا کہ اس کے ممبران صرف مسلمان ہوں گے. اور یہ بھی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ پہلے جو ہے پولیٹیکل پارٹی کانگریس ہے، کانگریس کے اندر ہر ایک کو ممبرشپ مل سکتی ہے، وہ چاہے ہندو ہو چاہے جو ہے مسلمان ہو. معاشرے کے اندر اگر تعداد دیکھی جائے تو ہندو میجورٹی میں ہے، وہی جو ہے میجورٹی وہ کانگریس کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے ہندوؤں کی. معاشرے کے اندر ہوں گے تو ممبرشپ اس کے مطابق جو ہے اسی کے اثرات کانگریس کے اندر بھی. اور اگر ویسٹ کا ڈیموکریٹک سسٹم لیا جائے جو کہ انگریز کا ہے، اس کے اثرات بھی جو ان سے ہیں وہ موجود ہے کہ انگریز آیا، ویسٹ کا اپنا ڈیموکریٹک سسٹم لے کے آیا. ویسٹ کا ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ میجورٹی کی بیس پہ ہوتے ہیں. تو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ میجورٹی کی بیس کے اوپر. تو کانگریس جو ہے جب بھی معاملہ مسلمان کا اور ہندو کا ہوتا تو میجورٹی کی بیس کے اوپر ہندو کا ساتھ دیتی، مسلمان کی جو ہے وہ بات وہاں تسلیم نہ ہوتی. اب آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی تو کہیں یہ تو نہیں کہ یہاں بھی وہی صورتحال پیدا ہو جائے جو کانگریس کے اندر پیدا ہوئی. تو اس بنا کے اوپر اس بات کا ڈیسیژن لیا گیا کہ اس کی ممبرشپ صرف مسلمانوں کو دی جائے. ہاں کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہندو بھی اس میں شامل ہوئے، لیکن وہ بیسک رول کے مطابق شامل نہیں ہوئے، ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پرمیشن لی گئی. تو چلیے ایک بڑا جو ہے وہ فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ اس کی ممبرشپ صرف جو ہے وہ مسلمانوں کو دی جائے. ابتداء اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ علی گڑھ بنایا گیا. اس کے آبجیکٹیوز، جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے آبجیکٹیوز، مقاصد، گول وہ جو ہے متعین کیے جاتے ہیں. تو آل انڈیا مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز، گول بھی جو ہے وہ ان کو بنایا گیا، ان کو جو ہے. تو اس کے اندر پہلا آبجیکٹیو یہ تھا ٹو کریٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دا انڈین مسلم اینڈ ٹو پروموٹ دا فیلنگ آف لائلٹی امنگ دیم. میں نے آپ سے پہلے بھی پیچھے بات کہی کہ یہ علی گڑھ موومنٹ کا ہی ایک تسلسل ہے. علی گڑھ موومنٹ میں ہی ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اس کا ہی ایک تسلسل آگے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت میں سامنے آیا. تو اس بیس کے اوپر اس کے آبجیکٹیوز علی گڑھ موومنٹ سے جو ہے وہ بہت ملتے جلتے ہیں. اگر علی گڑھ موومنٹ کا ہم پہلا آبجیکٹیو دیکھیں تو وہ یہی تھا ٹو بلڈ کانفیڈنس بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دا مسلم. مسلمانوں اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے وہ اعتماد کی فضا رکھی جائے. تو یہاں بھی یہی ہے ٹو کریٹ این انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دا انڈین مسلم اینڈ ٹو پروموٹ دا فیلنگ آف لائلٹی امنگ دیم. بیسیکلی جو ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی فضا جو ہے وہ رکھی جائے. ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ اینڈ انٹرسٹ آف انڈین مسلم اینڈ ٹو پریزنٹ دیئر ڈیمانڈس اینڈ فیلنگ بیفور دا گورنمنٹ ان اے رائٹیس مینر. کہ مسلمانوں کے رائٹ اور انٹرسٹ کو ایک پراپر طریقے سے گورنمنٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے اور ان کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے. ان کے رائٹ اور انٹرسٹ کون سے جو پولیٹیکل ہوں گے ان کے جو ہے وہ سولوشن کے لیے کام کیا جائے. اور تیسری چیز ٹو اسٹاپ دا نیگیٹو ایموشنز ارائزنگ ان دی ہرٹ آف مسلم ٹوورڈ دی ادر نیشنز آف انڈیا ود آؤٹ کازنگ اینی ہارم ٹو دی ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف مسلم لیگ. یہ بھی جو ہے وہ پہلی چیز سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ دلوں سے نیگیٹو ایموشنز نکال دیے جائیں، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھا جائے کہ وہ
میٹر جو ہے آبجیکٹ کہتے مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ نقصان دینا ہو اس کے لیے. تو یہ تین جو ہیں وہ ابتدا کے اندر، جس کے اندر اگر چیز ہے تو وہ بیسیکلی دو ہی ہیں. ایک چیز جو ہے وہ اعتماد کی فضا کو جو ہے وہ قائم کرنا گورنمنٹ کے ساتھ، اور دوسری چیز اپنے مسائل کے سولوشن کے لیے جو ہے وہ کام کرنا. تیسرا جو ہے وہ میٹر پہلے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. 1913 کے اندر قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا. اس سے پہلے قائد اعظم کانگریس کے ممبر بن چکے تھے. 1906 کے اندر جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو اس وقت قائد اعظم اس کے ممبر نہیں تھے، نہ بنانے والوں میں شامل تھے. لیکن 1913 کے اندر فرسٹ ٹائم قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا. تو قائد اعظم نے جوائن کرنے کے بعد اس کے اندر 2 امینڈمنٹس متعارف کروائیں، انٹروڈیوس کروائیں، جس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا. پہلی جو ہے وہ امینڈمنٹ یہ تھی کہ اچیومنٹ آف دا سیلف گورنمنٹ سوٹیبل ٹو دی سرکمسٹانسز آف دا سب کانٹیننٹ. کہ سیلف گورنمنٹ مین خود مختار گورنمنٹ جو کہ بر صغیر کے حالات کے مطابق ہو، اس کے حصول کو جو ہے وہ ممکن بنایا جائے. خود مختار گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ فیصلے لوگ جو ہیں وہ خود اپنے کریں، نہ کہ جو ہیں وہ فیصلے باہر سے امپورٹ ہوں. بر صغیر کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ معاملات جو ہیں وہ تو باہر سے امپورٹ ہوتے تھے. انگلینڈ جو ہے وہ حکومت کرنے والا تھا، اور انگلینڈ سے جو ہے وہ فیصلے آتے جو کہ لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کیے جاتے. تو اس چیز کو نہ ہندو جو ہے وہ پسند کرتا تھا، نہ اس کو جو ہے وہ مسلمان پسند کرتا تھا. تو پہلی جو چیز دونوں کے مفاد کی، ہندو اور مسلمان دونوں کی، کہ فیصلے جو ہیں وہ یہاں کے لوگ اپنے خود کریں، یہاں کی سیلف گورنمنٹ ہو، نہ کہ باہر سے جو ہے وہ فیصلے آئے. دوسری چیز سوشل ویلفیئر تھرو ہندو مسلم یونٹی. ہندو مسلم یونٹی کے ساتھ مفاد عامہ کے جو ہے وہ کام کیے جائے، سوشل ویلفیئر کے جو ہے وہ کام کیے جائے، جس کے اندر مسلمان کی بھی اور ہندو کی بھی جو ہے مفاد کی بات جو ہے وہ ہو. تو ابتدا کے اندر جب یہ بنائی گئی آل انڈیا مسلم لیگ تو اس وقت جو ہے وہ یونٹی کی بات تھی، اس ٹائم جو ہے وہ ڈویژن کی بات نہیں تھی. لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ ہر ایک قوم اپنے فیصلے جو ہے وہ خود کرے. اگر ایز اے ہول ہم بر صغیر کو لیں تو بر صغیر اپنا فیصلہ خود کرے. اسی طرح بر صغیر کے اندر اگر مختلف نیشنز ہیں تو مختلف نیشنز جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرے. یہ چیز ضرور تھی. یہی چیز آگے جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بنیاد بنی. چلیے اس کے بعد جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے. اس کے لیے پہلا کام یہ کیا گیا کہ وہ جو 35 افراد تھے جو شملہ ڈیلیگیشن کے اندر شریک ہوئے، ان کے ساتھ 25 افراد کو مزید شامل کیا گیا، اور ان 60 لوگوں کو ان کی کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن آل انڈیا مسلم لیگ کے بنائیں. رولز اینڈ ریگولیشن ہم اس کے لیے رول اینڈ ریگولیشن کا نام بھی دے سکتے ہیں، ہم اس کو کانسٹیٹیوشن کا نام بھی دے سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی رولز اینڈ ریگولیشنز ہی ہوتے ہیں. تو ہر ایک آرگنائزیشن کے کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ہر ایک ملک کے کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ہر ایک گھر کے کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. ان رولز اینڈ ریگولیشن کے بغیر جو ہے نہ گھر چلتا ہے، نہ ملک چلتا ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن چلتی ہے. اگر رولز اینڈ ریگولیشن نہیں، فرق صرف تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بعض رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہوتے ہیں، بعض رولز اینڈ ریگولیشن زبانی ہوتے ہیں. اسی طرح دنیا کے اندر بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کا قانون جو ہے وہ ریٹن شیپ میں نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کا جو ہے وہ قانون ریٹن شیپ میں نہیں ہے انگلینڈ کا. تو بات ایسے ہے کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن کے بغیر نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے، نہ کوئی ملک چل سکتا ہے، نہ کوئی گھر چل سکتا ہے. تو رولز اینڈ ریگولیشن یا کانسٹیٹیوشن یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کے لیے 60 ممبران پر ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے اندر 35 افراد وہی تھے جو کہ شملہ ڈیلیگیشن کے اندر شریک ہوئے. ان 60 میں سے بھی مولانا محمد علی جوہر کو اس بات کی جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کو ڈرافٹ کریں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو. اور ان کا جو ڈرافٹ کردہ رولز اینڈ ریگولیشن تھے ان کو نام دیا گیا گرین بک کا. یہی رولز اینڈ ریگولیشن جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کا نام دے دیں یا کوئی، تو اس کو جو پہلی اینول سیشن ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کا 29 دسمبر 1907 کو، اس کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا. اور میں نے آپ سے پیچھے بھی بات یہ کہی تھی جب اینول سیشن کی بات، کہ
بڑے بڑے کام جو ہے انہوں نے کرنی ہے، تو رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ بنانا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اس کی منظوری جو ہے وہ دینا، کیونکہ اس کے اوپر ہی کوئی ادارہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے. تو اس بنا کے اوپر یہ جو ہے وہ پریزنٹ کیے گئے اینول سیشن کے اندر. اینول سیشن نے پھر ایک اسپیشل اجلاس بلایا. یہ بھی میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ ایک مرتبہ سال کے اندر جو ہے وہ ملنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی میٹر ہے جو کہ اینول سیشن نہیں کرنا ہے تو ان کی میٹنگ جو ہے وہ جلدی بھی بلائی جا سکتی ہے. تو ایک اسپیشل اجلاس، جلدی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا 18 مارچ 1908 کو، جس کے اندر یہ رولز اینڈ ریگولیشن ان کی جو ہے وہ منظوری دی گئی یونانیمسلی، متفقہ طور پہ، جو رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے مولانا محمد علی جوہر نے ڈرافٹ کیے. تو یہ جو ہے اس کی ایک فارمیشن، اس کی ایک اسٹیبلشمنٹ، اس کی جو ہے وہ مکمل ہوئی. لیکن اب یہاں کے آخر اس کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کازز آف دا اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ. اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس. ایک تو بات انڈین نیشنل کانگریس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس نے اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ ہندوؤں نے اس کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا کس انداز سے؟ اپنی میجورٹی کی بیس کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا تھا بیسیکلی طریقہ کار معاشرے کے اندر کیا ہے کہ ویسٹ کا ڈیموکریٹک سسٹم، اس کے مطابق جو ہے وہ میجورٹی ہی اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. تو کانگریس کے اندر بھی فیصلے ہوتے میجورٹی کے مطابق، یعنی ہندو اس کے حق میں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں. ہندو جو ہے میجورٹی میں تھا کانگریس میں، تو جس کی بنا کے اوپر مسلمانوں کو اپنے مسائل کے سولوشن کے لیے کوئی اپنا پولیٹیکل پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے بنایا. اسی طرح جو ہے وہ دوسرا میٹر جس کی بنا کے اوپر ضرورت محسوس ہوئی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا جائے، وہ کمیونلزم. کمیونلزم مین کمیونلزم کمیونٹی سے ہے. کمیونٹی کچھ افراد کے گروپ کو ہم جو ہے وہ کمیونٹی کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کی بیس کے اوپر جو مسائل پیش آتے، اب مسلمان ایک علیحدہ کمیونٹی ہیں، ہندو ایک علیحدہ کمیونٹی ہیں، سکھ ایک علیحدہ کمیونٹی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ چھوت علیحدہ کمیونٹی ہیں، کرسچنز علیحدہ کمیونٹی ہیں. تو کمیونٹی کی بیس کے اوپر جو مسائل آپس میں جو ہے وہ پیش آتے، ان مسائل کے جوابات کے لیے یا ان مسائل کے سولوشن کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. جیسے یہاں جو ہے وہ کچھ نام جو ہے کمیونٹی بیس جو یا مذہبی بیس کے اوپر کچھ جو ہے وہ تحریکیں بنی تھیں اس کی ہندوؤں کی، جس کے اندر جو ہے وہ سنگھن شدی ان کا جو ہے وہ نام دیا گیا. آگے جو ہے گاؤ رکشا سبھا بھی آئے گا نام وغیرہ. تو ان کے آخر جو ہے وہ جوابات کے لیے یہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی. اسی طرح پارٹیشن آف بنگال، جس ٹائم آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیبلش کی گئی، اس وقت پارٹیشن آف بنگال کے خلاف جو ہے ہندو کی طرف سے موومنٹ چلائی جا رہی تھی، اور وہ موومنٹ بھی جو ہے ایسے طریقے سے جو کہ تشدد والے طریقے تھے، وائلنس والے طریقے تھے، کہ جس کے اندر ہندو اپنی بات منوانے کے لیے ہر طریقہ جو ہے وہ کرنے کو تیار تھا، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو. تو اس بنا کے اوپر اس کے وکٹم جو ہیں وہ مسلمان تھے یا اس کے وکٹم انگریز تھے. تو مسلمان کی حد تک جو ہندوؤں کے وکٹم بنے اس معاملے کے اندر، ان کو وکٹمائزیشن سے بچانے کے لیے، اسی طرح جو ہے وہ ان کے مسائل کے سولوشن کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. اس کے جو اثرات جو ہے وہ پڑتے تھے اس کے لیے. اردو ہندی کنٹروورسی جو 1867 کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا کہ ہندوؤں کی ہر ممکن کوشش کہ اردو کو کسی طرح جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ کے اوپر ہندی کو آفیشیل لینگویج جو ہے وہ ڈکلیئر کروایا جائے. یہ کوششیں ہر وقت جو ہے وہ جاری تھیں. تو اسی بنا کے اوپر جو ہے وہ کہ کہیں ہندو اس میں کامیاب نہ ہو جائے، تو یہ اس کام کے لیے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ شملہ ڈیلیگیشن. بیٹا ایک منٹ میں آپ سے جو ہے وہ ٹائم لے رہا ہوں، پھر اس کے بعد
ہاں بیٹا آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کا جو ہے وہ چیٹ باکس بالکل خالی ہے. میں نے آپ سے بات کی تھی اپنے چیٹ باکس کے اندر اپنی اٹینڈنس جو ہے لگایا کریں، کم از کم ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ کے اندر ادھر بھی جو ہے وہ موجود ہو. تو اپنا یہ کیا کریں کہ آتے ساتھ جو ہے وہ اپنا نام، اپنا رول نمبر وہ لازمی جو ہے وہ چیٹ باکس کے اندر بھیجا کریں بطور اٹینڈنس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کر لیں کام اپنا. چلیے تیسری جو ہے وہ چیز شملہ ڈیلیگیشن. شملہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ وجہ بنی آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی. 1 نومبر 1906 کو شملہ کے مقام کے اوپر وائسرائے لارڈ منٹو کو مسلمانوں کی طرف سے کچھ مطالبات پیش کیے گئے. اب ان مطالبات کو جو ہے منظور کروانے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ کام کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. اسی طرح جو ہے پرابلم آف سلیٹرنگ کاؤ، جو کہ بہت بڑا مسئلہ تھا بر صغیر کے اندر، کیونکہ یہ ایسی چیز تھی جو کہ ٹوٹلی ایک دوسرے کے جو ہے وہ اگینسٹ تھی. ہندو جو ہے وہ گائے کو ایک مذہبی رتبہ دیتا، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک بھی گائے کی قربانی ایک مذہبی جو ہے وہ معاملہ تھا. تو اس کے اندر جو ہے وہ چپکلش ہمیشہ جو ہے وہ رہتی، جس کی بیس کے اوپر ہندوؤں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کو نام دیا گاؤ رکشا سبھا کا 1883 کے اندر، جس کا بیسک جو ہے وہ آبجیکٹو مقصد وہ یہی تھا کہ گائے کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے، اس کی جو ہے جہاں قربانی کا معاملہ ہو اس کو جو ہے وہ روکا جائے. اور اس کی بنا کے اوپر بہت سی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کلیشز مسلمان کے اور ہندوؤں کے جو ہے وہ ہوتے. تو ان معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم سے جو ہے وہ بچانے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی. اسی طرح برٹشرز ایٹیچیوڈ، برطانوی لوگ، ان کا جو ہے وہ انگریزوں کا رویہ، انگریز مسلمانوں کو جو ہے بیسیکلی اپنے لیے تھریٹ سمجھتے تھے، جس کے لیے ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ مسلمان جو ہے وہ کسی جگہ پاور میں نہ آ جائے. اگر وہ پاور میں آ گئے تو رزلٹ کیا ہے؟ مشکلات انگریز کے لیے ہوں گی. تو اس بنا کے اوپر وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ مسلمان معاشرے کے اندر جو ہے وہ کم حیثیت میں رہیں. اسی طرح مسلمان کا فائدہ جو ان کو مضبوط کرنے کے اندر معاون ہو وہ نہ ہو سکے. تو یہ برٹشرز کا جو رویہ ہے، اس رویے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا کہ مسلمانوں کو اس رویے سے جو ہے وہ بچایا جائے. اسی طرح جو ہے اگر ہم ہندوؤں کا لیں تو ہندوؤں کا بھی جو ہے وہ یہی رویہ ہے کہ کسی جگہ پہ مسلمان جو ہے وہ فائدے میں نہ آ جائے، مسلمانوں کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے، مسلمان جو منورٹی میں ہیں وہ منورٹی میں ہی رہیں. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے لیے جو مسائل معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے مذہبی عبادات کے اندر جو ہے ہندوؤں کی انٹرفیئرنس، ان سے جو ہے وہ بچانے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیبلش کیا گیا. اسی طرح ہندوؤں کا جو ایک سوچ ہے کہ ہندوستان صرف جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے ہے. ہندوستان کے نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ بیسیکلی ایسا دیش جہاں جو ہے وہ ہندو رہتے ہوں. تو ان کا بھی کہنا تھا کہ ہندوستان صرف جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے ہے، باقی تمام یہاں فارنرز ہیں. اگر وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو وہ یا تو ہندو بن جائے، یا جو ہے وہ ہندوانہ رسم و رواج کو اڈاپٹ کر لے، یا ہندوانہ نام رکھ لے. اگر یہ 3 سٹیپ میں سے کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ ہندوستان کو چھوڑ دے، وہ یہاں سے چلا جائے. اب ان سب چیزوں کی سوچ کی بنا کے اوپر مسلمانوں کے لیے مشکلات تھیں، ان مشکلات کے حل کے لیے یا ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. آل انڈیا مسلم لیگ کی ابتداء جو ہے وہ کچھ اچیومنٹس شروع کے اندر، پہلی آل انڈیا مسلم لیگ کی جو اچیومنٹ ہے وہ 1909 کے اندر منٹو مارلے ریفارمز کے ذریعے سیپریٹ الیکٹریٹ کو جو ہے منظور کرانا ہے. سیپریٹ الیکٹریٹ کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا پوزیشن رہی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہسٹری کے اندر اس کی کیا، یہ ہمارا ٹاپک اگلا ہوگا، اس کے اندر ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کی کیا جو ہے وہ اہمیت تھی. لیکن پہلی جو ہے کامیابی وہ یہ ہوئی کہ 1909 کے اندر منٹو مارلے ریفارمز کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ریفارمز جو ہے وہ لے کے آئے اور سیپریٹ الیکٹریٹ کو جو ہے وہ منظور کرایا. آنسر ٹو دی کانگریس پروپیگنڈا، مختلف جو مسائل درپیش تھے معاشرے کے اندر کانگریس کی طرف سے یا انگریز کی طرف سے یا جو ہے ہندوؤں کی طرف سے، اس کا جو ہے پراپرلی جواب دیا جانے لگا.
लखनऊ पैक्ट, कायदे आजम ने 1913 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। कायदे आजम इससे पहले कांग्रेस के मेंबर मौजूद थे। कायदे आजम की सोच, जो उन्होंने अमेंडमेंट्स करवाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स करवाई, वो कायदे आजम की सोच को जो है वो वाजे करती है। और वो सोच क्या है? यूनिटी की। तो कायदे आजम ने अपनी इसी सोच की बेस के ऊपर के दो पॉलिटिकल पार्टी के कायदे आजम जो है वो मेंबर हैं, तो उन्होंने अपनी सोच की बेस के ऊपर कि यूनिटी होनी चाहिए, उन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया 1916 के अंदर, जिसको नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट का, जिसके अंदर इस बात की कोशिश की गई कि मुसलमान और हिंदू जो है वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हो। लेकिन जब उस प्लेटफॉर्म पर एक करने के लिए जरूरत महसूस हुई, तो जो बेसिक चीज है इख्तलाफ की, उसको जो है वो साइड पे किया जाए। तो बेसिक इख्तलाफ की चीज जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट थी। तो हिंदुओं ने इस पैक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट के मामले को जो है वो एक्सेप्ट किया, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का जुदागाना तर्ज इंतखाब का राइट होना चाहिए। लेकिन जल्द ही हिंदुओं ने इस बात से जो है वो इनकार कर दिया, एग्रीमेंट करने के बावजूद इस बात से जो है वो इनकार कर दिया, इसको मानने से इनकार कर दिया। उनको जल्दी जो है वो समझ लगी कि हम इस चीज को जो है वो कबूल नहीं कर सकते। तो इस बिना के ऊपर, लेकिन ये जो है वो मामला हुआ कि जुदागाना तर्ज इंतखाब 1909 के अंदर मुसलमानों के लिए मंजूर हुआ, और 1916 के अंदर एक एग्रीमेंट के जरिए हिंदुओं ने भी जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है वो एक कामयाबी थी। फॉर्मेशन ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक और कामयाबी कि 1920 के अंदर अलीगढ़ कॉलेज को उसने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर करवाया। इसी तरह सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी रही मुसलमान। कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक बड़ी पार्टी के तौर के ऊपर जो है वो सामने हो, वो और पॉलिटिकल पार्टी जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही। मुसलमान जो है जब भी अपने पॉलिटिकल मैटर्स को जो है वो देखते, तो उनकी तवक्को जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जो है वो होती। इसी तरह अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए पूरी जो है वो बात का, तो कंक्लूजन क्या है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ने मुसलमानों के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके लिए जो है वो काम किया। 21st एनुअल सेशन के अंदर, जो कि 1930 के अंदर इलाहाबाद में हुआ, इसी का प्लेटफॉर्म था जब अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म इसकी पाकिस्तान की तजवीज़ पेश की। इसी तरह 27th एनुअल सेशन जो लाहौर में हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ, जिसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम भी दिया जाता है 1940 के अंदर। तो ये भी प्लेटफॉर्म जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था, और 27th एनुअल सेशन था। 1945-46 के इलेक्शन अगर लिए जाए तो मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ी जो है वो अक्सरियत मिली, और उसने एक नुमाया मुकाम जो है वो मुसलमानों के अंदर बनाया, जिसकी बेस के ऊपर अंग्रेज को जो है इस बात का फैसला कर लेना पड़ा कि मुस्लिम लीग के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। और उसके अंदर से सबसे बड़ा मुतालबा 27th एनुअल सेशन के अंदर पाकिस्तान की फॉर्मेशन का था, जो 27th एनुअल सेशन के अंदर मुस्लिम लीग ने पेश किया था, मंजूर करवाया था। तो इस बेस के ऊपर जो है वो अंग्रेज को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट जो है वो बनानी होगी, और उसी की बेस के ऊपर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ही 1947 के अंदर जो है वो पाकिस्तान, उसकी जो है वो बुनियाद रखी गई। तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ही पाकिस्तान बनाने वाला है। इसी तरह पाकिस्तान की जो है वो सोच देने वाला है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ही। इसी तरह पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ करारदाद जो है वो मंजूर करवाने वाला है या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है वो पोजीशन थी, जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान जो है वो वजूद के अंदर आया। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो देखेंगे। अच्छा, एक बात मैंने कल आपसे करनी, क्या पॉसिबल है कल हम थोड़ा सा लेक्चर अर्ली कर लें, 7:30 बजे कर लें? स्टूडेंट्स, ज्यादा जल्दी तो नहीं है? बहुत से जो है वो स्टूडेंट्स की नींद उनको तंग करेगी। नो सर, क्या ख्याल है, राय किसी का जो है? सर 8 o'clock पैकेज जो है वो रीएक्टिवेट होता है, उससे पहले नहीं होता। जो पैकेज करवाया होता है वो 8 बजे चलता है। अच्छा, ये सर। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो है फिर क्लासों से वो कोई 1 बजे या 2 बजे कर लें।
ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ یس سر. کیا خیال ہے یہ چیز ہو سکتی ہے بیٹا؟ کسی کو کہتے ہیں کیا خیال ہے کون سا ٹائم ہو سکتا ہے آپ کی جو ہے وہ دونوں دو کلاسیں ہیں نا کہ ایم ایل ٹی کی بھی ہے اور ایک جو ہے وہ ایچ این ڈی ہے، تو کسی کو جو ہے اگر ہم 1 بجے کریں ٹائم، بیٹا اگر کسی کو ہے تو مجھے ابھی بتائیں تو 1:30 کے اوپر ہم کل ٹائم کر لیں. سر 1 بجے ہو سکتا ہے سر. 1 بجے ہو سکتا ہے. 1 بجے سے پھر شاید تھوڑا سا میں جو ہے وہ ٹھیک ہے 1 بجے ہو سکتا ہوں، لیکن نہیں، میری کوشش یہی 1 بجے اگر میں نہ جوائن کر سکا تو 1:10 تک لازمی کر لوں گا، ٹھیک ہے کل. جی سر. ٹھیک ہے، لیکن میری کوشش ہوگی میں 1 بجے آپ لوگ 1 بجے آ جائیں، 1 بجے آپ لوگ آ جائیں جوائن کر لیں. میری بھی کوشش ہوگی میں 1 بجے آ جاؤں. اگر میں تھوڑا سا لیٹ ہوا تو 1:10 تک میں لازمی انشاءاللہ جو ہے وہ کل جوائن کر لوں گا. میں کل کے متعلق بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ کل پھر 1 بجے ہم جو ہے نا وہ کلاس لیں گے. صبح 8 بجے میں کلاس نہیں لوں گا آپ کی، ٹھیک ہے بیٹے. انشاءاللہ پھر کل تک. جی جمیلہ کوئی بات کہنی ہے آپ نے؟ چلے ٹھیک ہے، بس نو سر بس بتائیں گے کہ چلے بس ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ جو ہے نا آپ کی کلاس 1 بجے ہوگی. تو آپ جو ہے باقی میں نے آپ سے آج بھی کہا، آپ نے پتہ نہیں اب لکھ دیا ہوگا، اور چیٹ باکس کے اندر آپ نے لکھ دیا نا اپنے بیٹا اپنی اٹینڈنس آ کے لازمی اس میں جو ہے وہ لگایا کریں چیٹ باکس کے اندر. تو جو ہے وہ ریکارڈ میں بھی رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ سی آر یا جی آر مجھے جو ہے وہ اٹینڈنس بھیج بھی دیتے ہیں، وہ یہاں سے دیکھ کے لکھ لیں یا جو ہے وہ علیحدہ لکھ لیں، ان کا جو ہے مسئلہ ہے، تو مجھے بھیج بھی دیا کریں فوری جب کلاس ختم ہوتی ہے. اچھا جی، السلام علیکم.